بیٹیاں بے پردہ لائٹوں کے بیچ میں چل رہی ہیں. میں صرف ایک بات جانتا ہوں، میرے نبی نے کہا تھا عورتوں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ کیا کرو. عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا ہے. مردوں سے زیادہ تعداد میں کون تھی؟ ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ ہے نا؟ نہیں تو میں کوارے کی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا شادی شدہ، کیمرہ تو میرے منہ پہ لگا ہے نا، آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا چلے گا کس نے عورت کہا تھا. روٹی برابر ملتی رہے گی. یہ اپنی بات نہیں، حضور کی بات کر رہا ہوں. عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا کیا عورتیں زیادہ ناشکری نہیں کرتی ہیں؟ کہا کون سی ناشکری؟ کہا کہ ایک شوہر پوری زندگی عورت کا خرچ اٹھائے اور زندگی کے کسی موڑ پہ اتنی سی کمی ہو جائے نا اس سے، تو عورت کہتی ہے تم نے پوری زندگی میرے ساتھ کیا ہی کیا. اور فرمایا گیا یہ جملہ عورت زندگی میں ایک بار بول دے تو اللہ اس کی 70 سال کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے. کتنے سال کی؟ 70 سال. 70 سال کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے. یہ ناشکری والا جملہ. اس لیے میں کہنا چاہوں گا بیٹیوں سے، جنت اگر چاہیے نا تو پھر 27,000 کے لہنگے میں نہیں ہے، 12,000 کی ڈریس میں نہیں ہے، 1.5 لاکھ کے ہار میں نہیں ہے، 56,000 کی انگوٹھی میں نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شوہر کی رضا کے ساتھ پیبندوں والے کپڑے پہن کے دنیا سے چلی جا، دنیا بات کرے گی فلاں کی بیٹی میں آئی ہے، فرشتے کہیں گے کنیز فاطمہ زہرا چلی آئی ہے. یہ سب سے آسان طریقہ جنت میں جانے کا ہے. ہار گلے کا چھپ نہ جاوے، دوپٹہ ہی نہیں سر پہ. شوہر بھی کہہ رہا کہ بڑا میں نے ہار دلوایا تھا، یہ ضرور دکھنا چاہیے. خدا را نکلے ان چیزوں سے، نکلے. میں نے آپ سے کیوں کہا کہ آپ بیٹی کو گھر سے رخصت کیجئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں میرج ہال ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے بہو کے پاس گھر والے بعد میں، کیمرے والے پہلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ایک جگہ جلسے سے آ رہے تھے رات میں، ایک آگے ڈیزائر کھڑی تھی، سنگل راستہ تھا. اب ہم بولے بھائی راستہ دے، ہارن بجاتے بجاتے ایک آیا کہنے لگے رکو دلہن اتر رہی ہے. ہم رک گئے، بھائی دلہن کا مسئلہ ہے اترنے دو. اب دلہن نہیں اترتی، 20 منٹ ہو گئے. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ اترے گی کیسے؟ 20 منٹ کے بعد کیمرے والا اترا اس میں سے، اور دولہا باہر کھڑا ہے. دولہا باہر کھڑا ہے. پھر کہتے ہو مولوی بہت کڑوا بولتے ہیں. بیٹے مولوی وہاں تک کا دیکھ لیتا ہے جہاں تک تیری ساتھ پشتے سوچ نہیں سکتی ہیں. دولہا باہر کھڑا ہے. میں نے کہا دولہا باہر ہے، دلہن کیوں نہیں اتر رہی؟ 20 منٹ کے بعد کیمرے والا اترا. کسی نے بتایا ویڈیو بن رہی تھی. کیا بن رہا تھا بولو؟ بنوائی تو نہیں ہے. وہی بول رہے ہیں جن کی نہیں ہوئی ہے، وہ بول رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے. نہیں بنی نا، چلو منع ہی کر دو تاکہ جن کی بن گئی ہو ان کا بھی راز رہ جائے. نہیں بنوائیں گے نا انشاءاللہ، نہیں بنوائیں گے. کیمرے والے کو پہلے چڑھا دیا جاتا ہے. اب دوپٹے کی پٹی کدھر جا رہی ہے یہ کیمرے والا دیکھ رہا ہے. سوٹ کی سلوٹ کدھر ہے یہ کیمرے والا دیکھ رہا ہے. گلے کے ہار کا کون سا پھول ترچھا ہے یہ کیمرے والے کو پتا ہے. کان کے کنڈل کی کون سی لونی چاہیے یہ کیمرے والے کو پتا ہے. سن جب کوئی بیٹی دلہن بن کے آتی ہے یا کسی بھی بیٹی کے چہرے پہ غیر محرم کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر رحمتیں نہیں بلکہ لعنتیں برسا کرتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں
بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا کرو. جب بیٹیاں میرج ہال سے رخصت ہوتی ہیں تو رحمتوں کے سائے میں نہیں لعنتوں کے سائے میں رخصت ہوتی ہے. ہزار نحوستیں دامن میں ہوتی ہے. اور جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب بیٹی کی نکاح کا وقت آتا ہے, ایجاب و قبول ہوتا ہے, خدا کی قسم صرف بیٹھنے والے بلکہ دیواریں مبارکبادیاں دیتی ہے, گھر کی چھت مبارکبادی دیتی ہے, زمین مبارکبادی دیتی ہے. اور جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی ہے نکاح کے بعد تو زمین تڑپ کے کہتی ہے, مالک اس نے سجدوں سے آباد کیا تھا, اس کی نسلوں کو آباد رکھنا. دیواریں رو کے کہتی ہیں, اے پروردگار عالم, یہ میرے دائرے میں رہتی تھی لیکن اس کی صداؤں سے کبھی قرآن کی تلاوت آتی تھی, کبھی نعت گنگناتی تھی, مالک اس کی عزتوں کی حفاظت کرنا. کبھی چھت رو کے کہتی ہے, مالک اس میں سے اس کے سر پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا. خدا کی قسم جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو لعنت لے کے نہیں بلکہ سینکڑوں خدا کی رحمتیں لے کے رخصت ہوا کرتے ہیں. کہنا ہم نے انسان بلائے تھے بارات میں, جانور نہیں بلائے. کہنا یہ گدھوں کی بارات نہیں ہے, یہ محمد عربی کی غلاموں کی بارات ہے. سبحان اللہ. کیوں نہیں کھاتے بیٹھ کے؟ اور عجیب مسئلہ بیٹھنے کا. اللہ کی قسم دیکھیں تو وہ جو اب پہلے برات جاتی تھی, بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوں گے, اور ابھی زیادہ پرانی بات نہیں, برات جاتی تھی نا تو رشتہ دار لوگ چل چل کے کھلاتے تھے. کوئی کہتا تھا میٹھا لیں گے, کوئی کہتا تھا چاول لیں گے, کوئی کہتا تھا دال لیں گے, گوشت لیں گے, روٹی لیں گے, پانی لیں گے, گھی لیں گے. یہ سوال ہوتے تھے. اب تو بھئی وہ ایسے رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے بھینس کو سانی کر دی ہو ناند میں, وہ مالک الگ کڑا بھینس آئے گی اور اپنے آپ چر لے چر بھی لیتے ہیں. اور جو یہ گاڑی سے اترا اگر پتہ چل گیا سیخ کباب ہے چرنے کے لیے تو یہ شیشہ توڑ کے نکلنا چاہتا گاڑی میں سے, ٹانگ اٹکا دے گا گیٹ میں, پہلے میں نکلوں گا. اور ایسے بھاگتا ہے کھانے کی طرف جیسے قیدی چھوٹ کے آ رہے ہیں. میں ایک نام نہیں لوں گا ریسورٹ کا, میں گیا تھا, اس میں دعوت دے دی, ہم چلے گئے بھائی. ہم گئے, ہم نے وہاں تماشا دیکھا, ویسی لگے تھی وہی ناندوں میں جانوروں والی سانی. تو ایک آدمی کو دیکھا, پلیٹ ڈسپوزل, وہ بھی سیپ کی نہیں, حضرت اس نے بریانی. آگے دیکھا چکورما, وہ بھی اس میں, کباب وہ بھی اس میں, آگے اور چلا تو اور بھی طرح طرح سارے ایک پلیٹ میں رکھ لیے. اوہ پھر دیکھا کولڈ ڈرنک بھی ہے, تو جو پانی کا گلاس تھا اس میں کولڈ ڈرنک لے لی. اب ایسے ٹہل رہا ہے, کھائے کہاں اور کھائے کیسے؟ تھوڑی دیر میں ہوا یہ کہ وہ پلیٹ ٹوٹی, پورا کھانا کپڑوں پہ گرا, اچھا خاصا انسان جانور بن گیا. کیا ضرورت ہے ایسا کھانا کھانے کی؟ ہے کوئی ضرورت؟ 1400 سال پہلے میرے نبی نے سنت طریقہ بتایا تھا, 1450 سال پہلے سنت طریقہ بتایا تھا کہ کھانے کا. آج سائنس کہتی ہے کہ کھڑے ہو کے کھانے سے کینسر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کے کھانے سے کینسر ہوتا. کیسے کھاؤ گے؟ کیسے کھاؤ گے؟ سچی بات کر رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کل پتہ چلے برات ہے اسٹینڈنگ میں اور پھر جلزیرہ جیب میں ڈال لو. ہاضمے کی دوا ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو ہاتھ کھایا, جو کھایا وہ ہضم ہو جائے, کیونکہ شام کو پھر دوسری جگہ جانا. یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. نکاح آسان کرو, حضور کی شریعت کے دائرے میں آپ امیر بن گئے ہو نا, آپ پیسے بن گئے ہو, تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں. اگر رب دینا جانتا ہے تو رب لینا بھی جانتا ہے. رب دینا جانتا ہے تو رب لینا بھی جانتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے یہاں ایک بندہ بڑا پیسے والا تھا, جب مرا تو اس کنڈیشن پہ آ گیا تھا کہ اسے 2 روپے کرائے کے دینے کے نہیں ہوتے تھے, اور ٹیکسی والے کو. یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں. اس نے پیسہ دیا ہے تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا. اس نے پیسے والا بنایا ہے تو کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا. اللہ نے دولت دی ہے تو اتنی خوبصورت شادی کر دے تاکہ لوگ دیکھ کے یہ کہیں کہ اگر یہ غلام ایسے ہے تو مدینے والا امام کیسا رہا ہوگا. اس طرح آپ کریں گے شادی انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. زور سے بول دو ذرا یار, انشاءاللہ. ہاں جی, اور شادی آسان کرو.
बुलेट किस किस ने मांगी है इस साल? ये बुलेट मांग के 8 दिन बाद कह रहे हाँ मौलाना साहब बुलेट ले रहे हो मेरी? कहा क्योंकि तुम पे जमेगी, तगड़े आदमी हो तुम, ले लो यार। मौलाना बुलेट ले लो। अब मौलाना होशियार आदमी, मौलाना ने कहा बेच क्यों रहा है, क्या तेल बहुत खा रही है, सर दे देता, ये तो बुलेट मांग ली बुलेट। मैं कहता हूँ अब इतने दिन अपना खून पिला जितने दिन तूने ससुराल वालों का खून पिया है। बड़ा बड़ा कुत्ता पड़ा दुनिया में। दूल्हा ही ना बनूंगा जब तक बुलेट की खबर ना आ जाएगी, दूल्हा ही ना बनूंगा। भी आप सोशल मीडिया पे क्या नहीं है, एक बच्ची के हाथ में मेहंदी लगी रह गई, बारात लौट गई। और मोहल्ले वालों से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं, जब किसी भी लड़की की बारात आती है तो कोई ना कोई उसका पड़ोसी तो जरूर होता है ना, जंगल में तो रहती नहीं है। कुछ पड़ोसी इतने हरामखोर होते हैं, जैसे ही पता चल जाए कि फलां की बेटी को देखने वाले आए तो वो देखा तुमने कान में जो गुज जाता कन खजूरा, क्या बोलते हैं उसे आप? कन खजूरा ही बोलते हैं। कन खजूरे की तरह दीवार से चिपक जाता। क्या बात हो रही है? और जैसे ही नाश्ता करके मुंह में तीली डाल के ये ठलुए बाहर निकले, ये देखने जाते, ये कम बड़े बदमाश नहीं होते, ये भी 2 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता ना हराम की खाने मिलेगी वहां पे, खाली देखने में भी गरीब का बेड़ा गर्क कर देते हैं। रिश्ते के तरीके ये हद तो तब हो जाती है जब कोई कहता है यार बेटी जवान हो गई है, मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो बीच वाला जो होता है कहता है रिश्ता तो मिल गया है, बात कर लेता हूँ। बेटी वाला चक्कर लगा के बार बार कहता है तुमने बात की कि नहीं की, फिर बेटी वाला बार बार जाके कहता बात हुई कि नहीं हुई, फिर बीच वाला कहता मुंह बंद रख, बड़े लोग हैं ऐसी तो बात नहीं छेड़ी जाती, मौका मिलेगा तो कर लूंगा। ये भाव बना रहा है ताकि उसका वजन इधर आ जाए। जब तक बेटी वाले के पैर की जूती नहीं टूट जाती है उस वक्त तक उसकी बेटी के लिए हाँ भी नहीं कहा जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ किसी की बेटी को जलील करके मत लेना। अगर आज तुम किसी की बेटी के साथ ज्यादती करोगे, आगे तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं, तुम्हें भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, बेटी वाले को सताया जाता है, रुलाया जाता है, तब जाके कहीं बेटी के रिश्ते की बात कब शुरुआत होती है और उसके बाद कभी हाँ कहते हैं कभी ना कहते हैं। बेटी वाले को बार बार तलवाया जाता है। खैरत का रिश्ता ऐसे नहीं होता है, रिश्ते का तरीका मेरे नबी के दादा ने बताया है। जब आपके साथ साथ हजरत अब्दुल्ला जवान हुए हैं, फिक्र हुई आपको कि बेटा इतना अच्छा है, इसके लिए दुल्हन कहाँ से लाऊंगा। आप हरम काबा में हतीम के अंदर लेटे हुए हैं, इतने में ख्वाब आया, ख्वाब में हसीन और महजबीन बुजुर्ग आए, उन्होंने आके कहा था क्या सोच रखा है, तुझे अब्दुल्ला के रिश्ते की फिक्र है? कहा हाँ। का परेशान ना हो, मदीने चला जा, वहां जा करके उस खानदान में जा और जा करके उसकी बेटी आमिना के नाम बाप बिन मन्नाफ है, उसकी बेटी के लिए अपने बेटे का हाथ उसकी बेटी के लिए पेश कर दे और उसकी बेटी को मांग ले। हजरत बाप बिन अब्द मनाफ की बेटी के बारे में जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना था, कहा यार ये तो बता दे तू है कौन जो ये बता के जा रहा है कि अब्दुल्ला का रिश्ता किधर करना है। आने वाले ने कहा था सुन, रिश्ते जितनी अजमतों वाले होते हैं बताने वाले उतनी बरकतों वाले होते हैं। कहा सुन, अगर तू अब्दुल्ला का बाप है तो मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह मियां का बाप। कोशिश ये कीजिएगा कि जिंदगी ऐसी बनाएंगे, करेंगे। उठे, आंख खुली, जल्दी जल्दी बेटों को लिया, निकल गए मदीना शरीफ। मदीने शरीफ से मेरे हुजूर का रिश्ता बड़ा गहरा है। मेरे हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना शरीफ है। सुभान अल्लाह। बहुत पुराना ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। ये अलग बात है कि हिजरत से पहले वो